السلام علیکم دوستو. ایک ان ایکسپیکٹڈ سی جو ہے نا محفل لگی ہوئی ہے یہاں پہ, سو بیوٹیفل دیٹ آئی کی ناٹ گو اوے فرام اٹ. اور یہ اگر آپ کو یہ مناظر انجوائے کرنے ہیں تو یو ہیو ٹو جسٹ کم آؤٹ آف یور کمفرٹ زون اور تھوڑا سا ٹائم اپنے ساتھ اسپینڈ کرنا پڑے گا, جو کہ آج کل کے دور میں بڑا مشکل بنا دیا گیا ہے. اور ہر کوئی جو ہے دنیا 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 میں لگا ہوا ہے بھائی. یس, زر بھی ہے قاضی الحاجات. اقبال نے کہا نا کہ زر بھی جو ہے وہ قاضی الحاجات ہے, اس کے بغیر ضرورتیں پوری نہیں ہوتی, لیکن جو فقیری سے ممکن ہے وہ تونگری سے نہیں. ٹھیک ہے, تو آج کا محاذ کس کے نام پہ کریں یار؟ اقبال کے نام پہ کریں یا کیا کریں؟ اقبال تو خیر یار کیا ہی چیز ہے بھائی, ابھی تک ہم نے اقبال کو یقین کریں ایکسپلور ہی نہیں کیا. جو ایکسپلور کیا ہے نا وہ ٹپ آف دی آئس برگ سے بھی کم ہے. کیونکہ ابھی ریسنٹلی میں نے کچھ اقبال سے ریلیٹڈ ایسی ویڈیوز دیکھیں جو مطلب بڑے بڑے پی ایچ ڈیز اور پروفیسرز, اسپیشلی جو ایک وہ ہیں, وہ کیا نام ہے, وہ جاوید صاحب ہیں سفید داڑھی والے, کیا نام ہے, جاوید نہیں, اور ایک خرم الہی ہے, خرم الہی کے وہ مینٹور ہیں. ٹھیک ہے نا, اور اس طریقے سے پھر وہ دوسرے کچھ پروفیسرز ہیں پنجاب یونیورسٹی کے, یہ وہ, تو انہوں نے وہ دبستان اقبال اور اس کے نام سے نا مختلف بہت خوبصورت قسم کی سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں. اور وہ ان کے فارسی کا کلام جیسے کہ اس کے ناموں سے ہی ظاہر تھا, اس سے کہیں گہرا ان کا وہ کلام ہے. سبحان اللہ. اور دیکھیں مین چیز, میں تھوڑی بہت شاعری کر چکا ہوں اور تھوڑا بہت اس کے بارے میں جانتا ہوں, طفل مکتب ہوں میں, لیکن مجھے اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ جو مزہ اوریجنل ٹیکسٹ کو سمجھنے میں ہوتا ہے نا, وہ ترجمے میں نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ نے شعر کا آپ نے اس کو ترجمہ کر دیا, تشریح کر دی, تو وہ کیا رہ جاتا ہے اس میں, اس کا مزہ کیا رہ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اتنی غضب کی شاعری ہے اور اتنی گہری اس کے اندر باتیں ہیں. اور پھر میں نے جاوید اقبال صاحب, جو ڈاکٹر اقبال کے علامہ اقبال کے جو بیٹے تھے, ان کا وہ زندہ رود کا وہ لیکچر ایک سنا, تباہی تھا وہ بالکل. مطلب کیا اس کے اندر وہ فکر اور خیالات, انہوں نے جاوید نامہ کے جو ہے نا وہ جو سٹارٹنگ وہ چیپٹر تھا مناجات سے, اور پھر اس کے بعد دیگر وہ ان کے اوپر انہوں نے بات کی تھی. تو وہ اتنی یار مطلب وہی والی بات ہے, وہ پہلے زمانے کی جو کسی نے بات کی تھی نا کہ یہ ایک لائف جو ہے وہ اس دنیا کو ایکسپلور کرنے کے لیے بہت کم ہے یار, بہت کم ہے. ایک لائف تو کم از کم گڈ بکس پڑھنے کے لیے, وہ کسی نے کہا تھا. آج کل بکس کون پڑھتا ہے خیر, اسپیشلی ان پاکستان, بٹ یورپ وغیرہ میں تو ابھی بھی کتاب پڑھنے کا رجحان ہے. لیکن یہی وجہ ہے ہماری کہ بھائی ہم علم سے دور ہیں. ہم وہی والی بات ہے, ابھی وہ ایجوکیشن دیکھو بات سے بات نکلتی ہے, اور پھر میں موضوع سے بھی ہٹ جاتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا وہ غلام پیدا کر رہا ہے. دے آر ناٹ پروڈیوسنگ لیڈرز. اور وہ ایک بندے نے پوسٹ کی تھی کہ وہ کورین تھے کہ جیپنیز بچے تھے جو کہ اسکول کے بچے تھے, ٹھیک ہے نا, پرائمری سم تھنگ سیکنڈری وغیرہ, 8-10 سال 12 سال کی ایج کے بچے تھے. اینڈ وہ کیا کر رہے تھے, وہ رندے کے ساتھ لے کے نا وہ لکڑی کو چھید رہے تھے, سارے لڑکے مکس, ٹھیک ہے, وداؤٹ اینی پرابلم کہ بھائی یہ لڑکیوں کا کام نہیں, یہ فلانا نہیں, یہ ڈمکانا نہیں. وہ ان کو ہنر سکھا رہے تھے. کیا اس کا کیا مقصد ہوا؟ یعنی اس عمر میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم پلے اسٹیشنوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, ہم موبائل بچے کو تھما دیتے ہیں. سب سے پہلے تو یار درود و سلام بے شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, ان کے آل اور جو بھی ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وہ میں جو کہنا چاہا تھا وہ یہ تھا کہ بامقصد ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف اور صرف جو ان کو لکیر کے فقیر, جو 200 سال 300 سال پہلے انگریز یہاں پہ جو نظام چھوڑ کے گیا تھا, ہم ابھی تک اسی کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں. اتنے مانوس ہو گئے سیاد سے کہ اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے. وہ علیہ صاحب ہو گیا کہ ہم یا وہ کیا کہتے ہیں, وہ کیا شعر تھا پورا کہ اتنے مانوس, وہ یہ تھا کہ آشیاں جل گیا گلستان اڑ گیا, ہم قفس سے نکل کر کدھر جائیں گے, اتنے مانوس ہو سیاد سے ہو گئے, اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے. وہ علیہ صاحب ہو گیا کہ ہم جو ہے وہ اس غلامی سے نکلنا ہی نہیں چاہتے.
آپ دیکھ لیں باقی نیشنز آر فلرشنگ, دن دگنی رات چگنی ترقی, ان کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے اچھا ہوتا ہے, جو کہ ہمارے لیے ہونا چاہیے تھا. مسلمان کی یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ سے نے فرمایا تھا کہ کمی بیشی معاف ہو, کہ اگر آپ کا آج کا دن گزرے ہوئے کل سے اچھا نہیں ہے تو دیٹ مینس یو ہیو لاسٹ, یو ہیو ویسٹڈ یور ٹائم, کمی بیشی معاف ہو, ٹھیک ہے. اور وہ اس کے اوپر وہ لوگ عمل کر رہے ہیں, اینڈ وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ. اور اب حال ہمارا آپ کے سامنے ہے کہ کیا حال ہو گیا ہمارا. کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی دوسروں کے رحم و کرم پہ, اور ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اچھا ایک اور بات یاد آئی, جو کل میں پوسٹ وغیرہ کر رہا تھا اور نیٹ نہیں چل رہا تھا, تو مجھے وہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس کی بھی وجہ تھی. دیر از اے ریزن, ہوئی تاخیر تو کوئی باعث تاخیر بھی تھا, وہی والی بات ہے. وہ ہوا یہ تھا, وہ باعث تاخیر یہ تھا کہ کل وہ سہیل آفریدی صاحب آ رہے تھے, پی ٹی آئی کے, وہ کیا نام ہے, وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ ان کا وہ تھا, ان کی وجہ سے پورا وہ انہوں نے انٹرنیٹ وغیرہ بلاک کر دیا تھا, سلو کر دیا تھا, کہ پوسٹ نہیں ہو رہی تھی یار. چھوٹی سی چھوٹی میں پوسٹ کر رہا ہوں فیس بک اور انسٹاگرام ریل یا کوئی واٹ ایور جو بھی ہے, وہ گھومے جا رہا ہے. پھر رائڈ بک کرنا, نتھنگ واز ہیپننگ. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا یار, نہ وائی فائی چل رہا ہے, نہ جناب والا آپ کا 4G چل رہا ہے. اور ویسے بھی 4G کے نام پہ تو ہم پہ ہمارے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے, اللہ ہی بس ان کو سمجھے یار. 4G کر کر کے انہوں نے اپنے اکاؤنٹ بھر لیے ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ دیکھیے کہ یہ لوگ 5G بھی اناؤنس کر دیں گے جانے سے پہلے. دے آر گوئنگ ٹو اناؤنس 5G, ٹھیک ہے, تاکہ ہمارے نام پہ کریڈٹ آ سکے کہ ہاں بھائی 4G بھی ہم نے اناؤنس کیا تھا, یہ 5G بھی ہم لے کر آ گئے. لیکن اس کے نام پہ آپ کو 2G بھی نہیں ملتا. مجھے جو یہ 4G سروس ملتی ہے اس کے میسج میں آتے ہیں GPRS, یو فون کا وہ ہے. آئی نو اٹس ویری چیپ, اٹس 170 پر ویک, بٹ اسٹل جیسے اس میں لکھا نا GPRS کا وہ تو مجھے لگتا ہے واقعی میں GPRS ہی ہے, یہ 2G سے آگے کا نیٹ نہیں ہے. 2 KB 3 KB یار, یہ تو ڈائل اپ سے بھی گزرا ہو گیا نا یار. خیر, ہماری کوئی ایسی محفل, کوئی ایسی وہ چیز ہوتی نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم ان باتوں سے بچ سکیں, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ آپ کی لائف کے اوپر ان کا امپیکٹ ہوتا ہے ڈائریکٹ. آپ کیسے ان سے وہ رہ سکتے ہیں بچ کے. آج کل کے دور میں ڈسکنیکٹ ہو کے آپ نہیں رہ سکتے. جو آپ کی زندگی اوپر ڈائریکٹ ان کا اثر آ رہا ہوتا ہے, اس سے آپ کیسے پہلو تہی کر سکتے ہیں. اچھا پھر پہلے زمانے کے جو ڈرامے اور وہ ہوا کرتے تھے نا, وہ بھی بڑے سبق آموز, اور یہ کیونکہ اس وقت وہی والی بات ہے کہ انحطاط آ رہا ہوتا ہے ایوری پاسنگ ڈے. اچھا یہ بھی ایک عجیب سین ہے, ایک اور بات سے بات نکلتی ہے. اب دیکھیں امریکہ کا جو پریزیڈنٹ آتا ہے, وہ ہر آنے والا پریزیڈنٹ پچھلے سے زیادہ جو ہے نا, وہ آپ کے لیے ڈراسٹک ثابت ہوتا ہے. اور اپنے لیے ان کا اچھا ہو یا نہ ہو, لیکن ایٹ لیسٹ فار دا آؤٹر ورلڈ وہ ڈراسٹک ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھو پچھلا جو بندہ تھا وہ جو بائیڈن, اس کو ہم گالیاں دیتے تھے کہ یار اب یہ آیا یہ اس سے بڑا شیطان ہے. اور اس کے پیچھے بھی جو ہے نا وہ جو چیز کار فرما ہے وہ جیفری ایپسٹین وغیرہ ہے. یہ جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی آپ نے وینیزویلا کے اوپر جو ہے اٹیک کر دیا, اس کے پریزیڈنٹ اور فرسٹ لیڈی کو اغوا کر لیا, مطلب واٹ دی ہیل از گوئنگ آن. یہ کیا ہے بھائی؟ اس سے کیا ایک انسیکیورٹی کی سینس بن رہی ہے کہ بھائی دنیا میں کوئی محفوظ ہی نہیں ہے یار. اس طریقے سے تو جس کو بھی چاہیں گے اٹھا کے وہ کر دیں گے. بھائی بدماشی ہے فل ٹائم یار. بات سے بات نکل رہی ہے تو اس میں کام کی بات کی رہ جاتی ہے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوتا ہوں سم ٹائمز بھی بعد میں مجھے یاد آ رہا ہے, کیونکہ ابھی میں ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے سن تو سکتا نہیں ہوں کہ میں نے کیا کہا کیا نہیں کہا, تو کمی بیشی کی معافی. ہاں یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ابھی ہمارے جو ہاں تو سین یہ ہے کہ بھائی دیکھیں ہمارے جو حکمران آتے ہیں وہ کرنٹ حکمران پچھلے سے گیا گزرا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی جو پچھلا ہوتا ہے وہ اس کی قدر کروا کے چلا جاتا ہے کہ یار یہ تو وہ بندہ اس سے اچھا تھا. اور ان کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ جب ان کا کوئی حکمران آتا ہے تو وہ پچھلے والے کی قدر کروا دیتا ہے کہ یار ہاں یار ہی واز, وہ ہمارے پر ہلکا تھا تھوڑا سا, یہ تو بہت ہی زیادہ بھاری پڑ رہا ہے. یار اس موسم میں نا یہ سورج کی بڑی طلب ہوتی ہے, بڑا وہ ہوتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس موسم میں سورج بھی جلدی چھپ جاتا ہے. کیا کریں ابھی. واہ یہ بیر اتنے سارے پکے پکائے یار, ہوئے 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 ہوئے. یہ دیکھیں یہ قدرت کے خزانے ہیں جس سے جو ہے نا ہمیں پتہ ہی نہیں, اور یہ ہم سے تو یہ کیڑے مکوڑے اچھے ہیں, پرندے اچھے ہیں جو ان کو یہ فری میں مل رہے ہوتے ہیں. یار اتنے سویٹ ہے ماشاء اللہ سے. Now it's properly visible. You see that globe? یار یہ لال
پھول کتنے خوبصورت ہیں ماشاء اللہ سے. وہ کہتے ہیں نا کہ مینی فلاورس آر، کیا ایک انگریزی کا محاورہ ہے، بلشڈ ان سین، کہ کیا ہے وہ اس طرح کا کچھ ہے نا، کہ بہت سارے پھول جنگل میں کھلتے ہیں ان سین، یعنی ان کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیے یہ ٹہنی کیسے عجیب سی لٹک گئی نیچے. اور وہ اقبال کا ایک اسی طرح کا ایک شعر تھا نا، کہ وہ اقبال نے اپنے خواب کے بارے میں لکھا تھا کہ مطلب میں اس طرح کی ڈریم میری کہ میرا جو ہے نا ایک پہاڑوں کے اس میں دامن میں میرا ایک جھونپڑا ہو، اور یہ ہو، اور وہ میری جھونپڑی کے اندر جو دیا جلنے والا ہو وہ لوگوں کے لیے ایک طرح سے جو ہے نا وہ مشعل راہ ہو، کہ جو رات کے اندر سفر کر رہے ہیں ان کے لیے ایک وہ جو ہے نا وہ راہ روشن کرنے والی ایک وہ ہو، کیا اس کو کہیں کہ قندیل کی طرح یا واٹ ایور جو بھی کہہ رہے ہیں، اور اس کا کام کرے. اور یہ اور وہ تو اس میں ایک شعر یہ ہوتا ہے یا مصرع یا جو بھی ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ نہر بھی بہہ رہی ہو، اور اس نہر میں پھول کی جو شاخ ہے نا وہ بار بار اپنا عکس دیکھ رہی ہو، اور وہ ٹکرا رہی، اور وہ یہ منظر میں نے خود دیکھا ہوا ہے. آپ نے بھی شاید مشاہدے میں آیا ہوگا کہ جب اس طرح کی ایک لٹکی ہوئی شاخ ہوتی ہے نا، اب وہ پانی سے جب لگتی ہے وہ دوبارہ اٹھ جاتی ہے، پھر جب وہ پانی سے نیچے آتی ہے اپنے زور بوجھ کے تلے نیچے دب کے واپس پانی سے وہ ہوتی ہے، پھر پانی کے اسے بہاؤ سے ٹکرا کے پھر اوپر چلی جاتی ہے. تو وہ ایک بڑا ایک دل فریب اور بڑے ایک خوبصورت قسم کا منظر بنتا ہے. اور یہ نیچر کی وہ ہے، تو وہ مجھے اس چیز سے یاد ہے کہ وہ شاخ اس طرح لٹکی ہوئی ہے. اب یہ شاخ کیونکہ بھاری ہے، اب یہ کیا ہوگا، نیچے جب پانی کے اس سے ٹکرائے گی تو اوپر اٹھ جائے گی، پھر اپنے بوجھ سے پھر نیچے آئے گی، پھر ٹکرائے گی، ایک ان اینڈنگ ایک انفائنائٹ پروسیس شروع ہو جائے گا. کوشش اس دفعہ کر رہا ہوں میں زیادہ دور نہیں گیا لاسٹ ٹائم کی طرح، کیونکہ میں اسی ٹریک پہ غالباً گیا تھا اینڈ دین آئی ہیڈ لاسٹ وے. بڑی مشکل سے پھر میں واپس آیا تھا، اور ابھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ مغرب ہونے سے پہلے واپس آ کے مسجد میں آ گئے. یار اٹس سچ اے پیسفل مسجد ماشاء اللہ یار. اٹس سو لک ایٹ دوز تھنگس یار. یہ اس دن بھی بڑے خوفناک وہ تھے. اور یار یہ دیکھیں بینچز انہوں نے ہر جگہ پھیلا دی کہ وہ اس کے اندر ماشاء اللہ سے جنگل اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ بینچز کے اندر چھپ گئے ہیں سارے. تو یہ لوگ بڑے ڈینجرس ہیں بھائی. یار چھوٹی سی ٹگ شاپ ہے. یہ سفید چونا انہوں نے ڈالا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا مقصد ہے، کیا مارکنگ کر رہے ہوں گے مے بی.